إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اس سے پچھلی آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل دعوے دار تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اہل علم ہیں اور اولاد ابراہیم ہے، نبوت ہمارا ہی ورثہ ہے، اس لیے ہم ہی سب کے مقتدا اور پیشوا ہیں، ہمارا کوئی مقتدا نہیں ہوگا، ہم سب کے پیشوا اور مقتدا ہیں۔ تو ان کو ناز تھا کہ رسالت بنی اسرائیل میں ہوتی چلی آئی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں ہوئے اور نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں کسی کے اتباع کی کیا ضرورت، ہم اسماعیلی نبی پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں ذکر فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں یا چند کاموں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، بس انہوں نے ان کو پورا کر دیا، یعنی وہ ان امتحان میں، ان آزمائشوں میں، ان چند کاموں اور چند باتوں میں کامیاب ثابت ہوئے۔ وہ امتحان کیا تھے، وہ چند کام کیا تھے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا؟ تو اب پہلا سوال یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، تو ظاہر بات ہے کہ آزمائش اور امتحان سے مقصود اس کی قابلیت کا اندازہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو علیم اور خبیر ہے، سب کچھ جانتی ہے، پھر امتحان کا کیا مطلب ہے؟ امتحان دو طرح ہوا کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کی قابلیت سے امتحان لینے والا خود واقف ہے، ایک دوسرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس کی قابلیت کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے، وہ ایک شاگرد ہے، وہ ماہر ہے ہر فن میں، استاد تو جانتا ہے، استاد کو معلوم ہے، لیکن وہ مجمع میں اس سے سوال کرتا ہے، تو سوال اس لیے نہیں کرتا ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے استاد، چونکہ استاد کو تو اس کی قابلیت کا علم ہے، استاد یہ چاہتا ہے کہ یہ صحیح جواب دیتا ہے تاکہ لوگوں پر اس کی قابلیت ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آزما رہے ہیں، جو ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، ان کی خوبیوں کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں پر واضح کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان میں کتنی قابلیت ہے اور یہ کتنی اہم ترین شخصیت ہے۔ جہاں جہاں بھی امتحان کا مسئلہ آئے گا وہ یہی دوسرا امتحان مراد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان دوسروں پر قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند آزمائشیں، وہ چند آزمائشیں تھی کیا؟ چند آزمائشیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے پہلی آزمائش اور سب سے پہلا امتحان والد کے ساتھ مقابلہ، والد کے ساتھ، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے جن کا نام آزر قرآن میں ہے، وہ بت پرست تھے اور مذہبی امور کے ذمہ دار بھی تھے۔ وہ بت بنایا بھی کرتے تھے، بنوایا بھی کرتے تھے۔ اس وقت جو حکومت تھی وہ حکومت تھی نمرود بن کنعان کی، اور یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا ظالم جابر مشرک۔ اس کا جو دارالحکومت تھا وہ تھا کوسا بروزن طوبہ۔ یہ کوسا جو ہے آج کے جغرافیے میں، آج کے، اس کا نام ہے اور یہ چھوٹا سا قصبہ عراق میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ وہی کی ہے، بابل شہر بھی وہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش وہاں ہوئی اور ولادت کے بعد ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے واسطہ تو ماں باپ سے پڑتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے بت پرستی سے نفرت تھی، یعنی طبی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب شعور اور احساس ان کا جاگا اور والد بزرگوار کو دیکھا کہ یہ تو بت بنا رہے ہیں، تو بت گر کے گھر میں، بت بنانے والے کے گھر میں اللہ نے بت شکن کو پیدا فرما دیا، جو بت کو توڑنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی سب سے پہلے، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین، اپنے والد کی کبھی بے ادبی نہیں کی ہے۔ ان کا نام بھی ان کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ یا اباتی، اے میرے والد بزرگوار، کبھی بے احترامی سے پیش نہیں آئے، کبھی بد تہذیبی یا بے ادبی سے پیش نہیں آئے، ادب کا دامن تھامے رکھا، یا اباتی۔ تو حضرت ابراہیم معلوم ہوا کہ والدین اگر کافر بھی ہو تو ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا جائے گا، ان کی بے تعظیمی، بے توقیری ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے، ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والد صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، جو اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے بنانے میں بھی تمہارے محتاج ہیں آپ پیسوں کی۔ تو حضرت آذر جو ہیں وہ کہنے لگے اچھا یہ بیٹا کسی اور مذہب میں چلا گیا ہے کیا؟ غرض یہ کہ پہلی دعوت گھر سے شروع کی، والد بزرگوار سے، اور اس کے بعد ان کو گھر سے نکلنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں تو دیکھا کہ اچھا اس نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہے، تو پہلا مقابلہ آپ کے ساتھ کس کے تھا؟ کس کے ساتھ؟ والد کے ساتھ تھا۔ یہ پہلا امتحان تھا آپ کا، لیکن اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، گھر سے نکال دیے، نکل گئے، کوئی حرج نہیں، بڑے پرعزم اور استقامت کے ساتھ جمے رہے، پوری برادری کے ساتھ مقابلہ، پوری برادری سب ایک طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ایک اللہ کی، اور وہاں سینکڑوں بت ہیں، تو پوری برادری کا مقابلہ۔ اور اسی طرح
پورے ملک کے ساتھ مقابلہ. اور نمرود بن کنعان جیسے ظالم جابر، اس کے ساتھ مقابلہ، تو ان کے ساتھ مقابلہ ہے نہیں ہے. اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے عراق سے ہجرت کرنے کا آپ کو حکم دیا، کہاں؟ ملک شام. تو آپ عراق سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں کہاں؟ ملک شام. راستے میں امتحان. عراق میں کیا آدمی مسلمان ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط. آپ کے ساتھ کون ہے؟ ایمان کون لے کر آئے آپ پہ؟ حضرت لوط اور آپ کی بیوی حضرت سارہ. یہی تو ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ اور پھر راستے میں جو واقعات پیش آئے وہ اور بڑے خطرناک. چونکہ جب یہ جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ پڑتا تھا. اسے معلوم ہوتا کہ یہ کسی کی بیوی ہے تو ظالم شوہر کو قتل کر دیتا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا، اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چلے اور وہ ظالم بادشاہ راستے میں پڑتا تھا. تو اس کے جو کرتا دھرتا تھے اس بادشاہ کے، تو دیکھا یار یہ آدمی تو بڑا شریف آدمی معلوم ہو رہا. انہوں نے دیکھا، پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے. کہنے لگے نا یہ مت کہنا، اگر بادشاہ تم سے پوچھے کہ یہ کون ہے تو کہنا نا میری بہن ہے، کیونکہ اگر اس سے تم نے یہ کہہ دیا میری بیوی ہے تمہیں قتل کر دے گا اور اس کو اپنے پاس رکھ لے گا. کوئی بات نہیں، چلے وہاں سے گزرے تو بادشاہ نے طلب کر لیا. اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بھی بتا دیا تھا کہ جب وہ پوچھے تو کہہ دینا بھائی ہے. تو بھائی کس طرح؟ کہ بھائی دینی اعتبار سے تو بھائی ہیں. انتی اختی فی دینی، تو میری بہن ہے میرے دین میں. بھائی دینی بھائی تو سب ہیں. انما المؤمن اخوہ، مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں. تو دینی بھائی ہو گئے تو بات کوئی جھوٹی نہیں ہے. بادشاہ نے طلب کر لیا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے بہن ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے بھائی ہیں. قتل تو نہیں کیا، لیکن وہ بدبخت حضرت سارہ سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا. اللہ نے اس کو دھسا دیا، وہ زمین میں دھس گیا. اور وہ جو دھسا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے التجا کرنے لگا. پھر وہ باہر آ گیا ان کی دعا سے. تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، باندھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا تھا. یہ امتحان تھا راستے میں، یہ زبردست امتحان ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اب آپ پھر وہاں سے عراق سے شام اور شام سے پھر مصر پہنچ جاتے ہیں. اور پھر مصر سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب آپ کو حکم ہو گیا کہ مکہ جاؤ. تو اب ہم مکہ آ جاتے ہیں. مکے میں کچھ دن رہے، پھر حکم ہوا کہ ملک شام چلے جاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی وہ دے کر اور چل دیے. ادھر بیوی پریشان کہ نہ کچھ کہا نہ کچھ بولے، اور یہ چلے گئے. اور یہ لق و دق صحرا، یہاں کوئی آبادی نہیں، کچھ نہیں. آواز دی اہلیہ نے
کوئی جواب نہیں دیا. پوچھی کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو فرمایا دیکھو وہ بھی خلیل اللہ کی بیوی ہے. کہا کہ جس رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں اس لق و دق صحرا میں ضائع نہیں کرے گا, وہ ہماری کفالت کرے گا. چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے رہے, کبھی آگے دیکھنے کے لیے, مزاج پوچھنے کے لیے, حالات پوچھنے کے لیے. اب وہ ذرا بڑے ہو گئے, 13 سال کی عمر غالباً ہے. اب حکم ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے تذکرہ کیا, اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. کہنے لگا ابا تیار ہوں میں. اور پھر وہ طویل واقعہ ہے, انشاءاللہ آئے گا, آگے سنائیں گے. تو پھر وہ ذبح بھی نہیں ہوا. تو یہ واقعات ہیں. یہ ہے وہ جو چند باتیں, چند کلمات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہ آزمائش پر پورے اترے. اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, وہ کلمات کیا تھے, وہ چند کام کیا تھے, وہ یہ تھے جو میں نے بتایا آپ کو. اجمالاً میں نے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا. فَأَتَمَّهُنَّ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل کر دیا. یعنی وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور بحسن خوبی ان تمام کاموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا. تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بناؤں گا میں تجھ کو لوگوں کا امام, پیشوا. بغیر مجاہدات کے کچھ نہیں ملا کرتا ہے. آدمی سوچے گھر میں بیٹھے مجھے سب کچھ مل جائے, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کچھ پانے کے لیے اپنے آپ کو کھونا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحان لیے تاکہ ان کی صلاحیتیں اور ان کی اہلیتیں لوگوں کو معلوم ہو جائیں, تو اللہ نے کیا کہا, پیشوا بنا دیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, تو اب ظاہر بات ہے اولاد سے محبت تو ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, قال ومن ذریتی, اے اللہ مجھے تو پیشوا بنائیں گے ہی میری اولاد میں سے. قال, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ومن ذریتی, میری اولاد میں سے بھی پیشوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا تو قبول کی مگر مشروط, شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے. کیا؟ قال لا ينال عهد الظالمین, نہیں حاصل ہوگا میرا عہدہ فاسقوں کو, ظالمین کو نہیں ملے گا, خلاف ورزی کرنے والے کو نہیں ملے گا. معلوم ہوا دعا تو قبول ہوئی مگر اس شرط کے ساتھ جو نافرمان ہوگا, جو ظالم ہوگا, جو فاسق ہوگا, اس کو یہ عہدہ نہیں دیا جا سکتا ہے. عہدہ امامت تو اسی کو ملے گا جو متبع اور فرما بردار ہوگا. چونکہ ذریت میں ضروری نہیں کہ سارے فرما بردار ہوں. بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے, لیکن کیا ہوا, ایک دوسرے کے دشمن بھی تو ہو گئے. حابیل اور قابیل کا واقعہ مشہور ہے. حالانکہ باپ ایک لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن. تو اللہ نے فرمایا کہ دعا تو قبول ہے مگر میرے خلاف ورزی کرنے والا جو ہوگا اس کو عہدہ امامت نہیں مل سکتا ہے. معلوم ہوا اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ امام اور پیشوا ایسے آدمی کو بنایا جائے جو گناہوں میں مبتلا نہ ہو, جو فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فاسق کی امامت مکروہ ہے کیونکہ وہ اس عہدے کا حقدار نہیں ہے. تو یہ شرط لگا دی, دعا تو قبول ہوئی مگر یہ شرط لگا دی گئی. تو معلوم ہوا تو جو بات یہ کہہ رہے تھے کون, یہود, کیا کہہ رہے تھے کہ اہل کتاب تو ہم ہیں, اہل علم تو ہم ہیں, اولاد ابراہیم میں تو ہم ہیں, تو نبوت تو ہماری میراث ہے.
غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل انہی کا تو ہے نام ہے نا، اسرائیل کے معنی ہم نے بتایا تھا عبداللہ کے ہیں، تو انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں، اور پھر انہی کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت کیا نام ہے سلیمان علیہ السلام، پورا ایک نبوت کا ایک سلسلہ ہے، وہ ہوئے بنی اسرائیل۔ پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب انہوں نے ناقدری کی، انبیاء کا قتل کیا، ان کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا جو سلسلہ چلا رہا تھا بنی اسرائیل میں، خاندان اسحاق میں، وہ ختم ہو کر پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان اسماعیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا۔ حالانکہ غور کرنے کی بات یہ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بیٹے ہیں کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے، تو شجرہ تو وہی ملتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام سے بھی شجرہ ابراہیم علیہ السلام پر، اور اسماعیل علیہ السلام کا شجرہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر، تو ملت ابراہیمی پر تم ہو یا ہم ہیں؟ یعنی گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم ہی کی تو اولاد میں ہے، باپ تو دونوں کا ایک ہی ہے، پھر انہیں کیوں نہیں مانتے ہو؟ جیسے شیعہ نا حسن اور حسین کو تو مانتے ہیں، حضرت علی کی اولاد میں ہے نہیں ہے، وہ حضرت فاطمہ کے بطن سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں محمد بن حنفیہ بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں عمر بھی ہیں، ایک لڑکا عمر نام رکھا تھا انہوں نے جو اور بیویوں سے ہیں، ایک کا نام صدیق بھی رکھا تھا، ابو بکر بھی رکھا تھا۔ تو ایک کو تو مان رہے ہیں، ایک کو نہیں مان رہے، باپ جب ایک ہے تو کیوں نہیں مان رہے؟ اور یہاں تو یہ ہے کہ باپ بھی ہے، باپ تو ایک ہے ہی، ماں بھی ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو باپ تو ایک ہی ہے نا دونوں کا، اسحاق علیہ السلام کا باپ بھی ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کا باپ بھی ایک، ایسی وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کے باپ بھی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ بھی ہیں، اور عمر کے باپ بھی ہیں۔ عمر وہ مشہور خلفائے راشدین میں جو وہ نہیں، ایک اولاد اپنے لڑکے کا نام عمر بھی رکھا ہے، محمد بن حنفیہ بھی انہی کے اولاد میں، تو باپ تو ایک ہی ہے، تو ایک کو ماننے ایک کو نہیں ماننے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں، نبوت تو ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ ارے بھائی بنی اسرائیل میں کیسے چلی گئی جب تم نے ناقدری کی؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف دوسری جانب جو ہے نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جب تم ناقدری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کی، جب تم ناقدری کرو گے اللہ اس نعمت کو تم سے چھین لے گا، یہ تو قاعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اس لیے اللہ کسی بھی نعمت سے نوازے تو آدمی کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، غرانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نافرمانی کریں گے، اس نعمت پر غرائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو تم سے چھین لیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اجمالی طور پر کہ چند باتوں میں ہم نے ان کو آزمایا، وہ چند باتیں کیا ہیں وہ میں نے آپ کو اس کی تشریح کر دی، آگے قرآن میں اس کی قرآن میں ان کی تفصیل بھی آئے گی۔ تو وہ چند باتیں کیا تھی وہ آپ کو بتا دی گئی، وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تمہیں پیشوا بناؤں گا، اب میں تمہیں پیشوا اور مقتدا بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مقتدا بنایا، اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات رکھی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر لیا، مگر قبول کیا اس شرط کے ساتھ کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو، وہ خلاف ورزی کرنے والے نہ ہو، وہ نافرمان نہ ہو۔ اگر نافرمان ہوں گے تو پھر یہ عہدہ ان کو نہیں مل سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبوت کا آپ کی ذریت میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس سلسلے کی تکمیل فرما دی۔ اس نبوت کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے
آزمایا اور آزمانے کے بعد محنت اور مشقت انہوں نے کی، خداوند قدوس نے ان میں کامیاب کرا۔ بن نمرود، جو میں نے بتایا نمرود بن کنعان، ایسا ظالم بادشاہ، اور ایک امتحان وہ بھی تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس ظالم نے آگ میں ڈالا تھا، اس ظالم نے آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی چنانچہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے آئے، کہا کہ اگر کہیں تو ہم اس کو بجھا دیں، یعنی ہماری کوئی مدد چاہیے، کوئی تعاون چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف منع کر دیا تھا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، جو میرا رب ہے جس کو میں پکارتا ہوں وہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ تو واقف ہے، دیکھ رہا۔ اور یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں یہ اسی کے لیے تو کر رہا ہوں، میں اس کے دین کے لیے کر رہا ہوں، اپنی کچھ ذاتی غرض کوئی وابستہ نہیں ہے، اسی کی دین کی سربلندی کے لیے یہ تمام کام میں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، نمرود آگ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اچھا ایسی استقامت کہ آگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے تیار کر لیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم، یا نار کونی بردم و سلاما، یہ آگ ٹھنڈی ہو جا، ہاں میرا یہ ابراہیم اور میرا یہ خلیل اس کا روح بھی نہ جل جائے۔ اس میں بھی اللہ نے کامیاب کر دیا، کامیابی مل گئی۔ تو معلوم ہوا دوستو، بغیر مجاہدے کے، بغیر مشقت کے کچھ نہیں ملا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آزمایا، اور آزمانے کے بعد خداوند قدوس نے ان کے خاندان میں نبوت کا ایک سلسلہ دراز رہا، اور وہ سلسلہ دراز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل کر دی گئی۔ تو جب ذریت کے لیے دعا کی، اللہ نے وہ بھی قبول کر لی، لا ینال عہد الظالمین کی شرط لگا کر کہ نافرمان کو، خلاف ورزی کرنے والوں کو عہدہ نہیں ملے گا۔ اس آیت کے تحت میں علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنا نمائندہ یا امیر یا مقتدی اور پیشوا کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کرے جو اللہ کا باغی یا نافرمان ہو، جو اللہ کا باغی یا نافرمان ہو، بلکہ کیسا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور مطیع ہو، ایسے کو اپنا مقتدی بناؤ۔ تو لہذا یہی سے مفسرین نے کلام کرتے ہوئے، یعنی اگر آپ کسی کو رکھ رہے ہیں تو امامت پر بھی ایسے شخص کو رکھا جائے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، ہے نا۔ آپ رکھ لیں کسی جواری اور سٹھیاری کو، کسی ایسے شخص کو جو منصب امامت کے لائق نہیں، اس عہدے کی چیزوں سے واقفیت اس کو حاصل نہ ہو۔ مگر آج کل ہمارے ہاں ماحول میں جتنا کوئی سستا امام تلاش کرتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی سستا کم سے کم تنخواہ پہ مل جائے، ہے نا، تو ظاہر بات ہے کہ سستا تو ایسے ہی ملے گا کہ آپ کو نماز بھی ایسی پڑھائے گا، ہاں۔ تو اس لیے امام رکھو اچھا قرآن پڑھنے والا، نماز آپ کو اچھی طرح پڑھانے والا، اور تمام سنن اور واجبات اور فرائض اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو نماز پڑھائے۔ معلوم ہوا کہ وہ امام آپ نے ایسے رکھا کہ اسے فرائض ہی کا صحیح طور پر علم نہیں ہے، تو بھیا سستا تو ایسے ملے گا، پھر اس کو تنخواہ اچھی دو، اس کو معاوضہ اچھا دو، اور جب معاوضہ اچھا دو گے تو آپ اچھا لاؤ گے۔ بھئی آپ اپنی دکان پر کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو کیسا رکھتے ہیں؟ چھان پھٹک کر کہ میرے کام کا ہے بھی کہ نہیں ہے، جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام میرا کر بھی دے گا کہ نہیں، آزماتے ہیں، اس کا انٹرویو لیا جاتا۔ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کمپنیوں میں ملازمت کے لیے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کی ڈگری دیکھی جاتی ہے، دیکھتے نہیں دیکھتے ڈگری،
اس کی ڈگریاں کہاں وہ دکھاؤ، پھر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں مختلف، اور جب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ پرفیکٹ ہے پھر اس کو منتخب کرتے ہیں نا۔ ہمارا امامت کے لیے کوئی انٹرویو ہوتا؟ کوئی نہیں، کوئی انٹرویو نہیں ہوتا، اور اگر انٹرویو ہو بھی تو کون لیتا ہے؟ جو مسجد کے منتظم ہیں اس میں سب جاہل، جنہیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، جو قرآن سے واقف نہیں، وہ کیا امتحان لیں گے؟ وہ انٹرویو کیا لیں گے؟ بس زیادہ زیادہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کی آواز اچھی ہے، وہ پڑھ کے ایسا رہا، یہ کچھ تھوڑی پتا انہیں۔ تو دوستو، امام اچھا رکھو، تنخواہ اس کو اچھی دو۔ ہمارا امام بھکاری نہیں ہونا چاہیے، ہمارا امام ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو اعلان کرنا پڑے رمضان کے آخر میں کہ جی جو بھی جائیے ذرا امام صاحب کا خیال رکھ کے جائیے، اس سے کچھ ہدیہ دے کے جائیے۔ یہ اعلان اچھا لگتا ہے کہ آپ کا وہ امام ہے، ایک بڑا منصب ہے، اور وہ لوگوں سے سوال کرے اس طرح؟ کتنی بری بات ہے۔ تو اس لیے اس کی تنخواہ اچھی رکھو، اس کو اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہر چیز میں ہم اچھا امام اچھا نہیں ہونا چاہیے نا، امام کی کوئی ضروریات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ امام اور مقتدا اور پیشوا اپنا ایسے کو مقرر کرو جو فرما بردار ہو، باغی کو امام مت بناؤ، نافرمان کو امامت کے لیے مقرر نہ کیا جائے۔ جو بھی آپ کا مقتدا اور پیشوا جس کو چن رہے ہیں، دیکھ لو کہ یہ متبع شریعت ہے کہ نہیں ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا، تو لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اگلی جو آیات ہیں اس کے بعد، وہی جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، تو یہاں خانہ کعبہ جو اہل اسلام کا قبلہ ہے اس کی فضیلت اور اس کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، رضا والے اعمال کی توفیق میسر فرما، ہر قسم کی عافیت سے مالا مال فرما، اور ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم دندنا رہا ہے، اے اللہ ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں جو ہمارے مذہب اور ہماری شریعت کے خلاف ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری مذاہب اے اللہ